بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت سے فرما دیجیے، لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اگر دریا یہ سیاہی بن جائے، روشنائی بن جائے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوصاف، کمالات اور اس کی شیونات کو لکھنے کے لیے، اس کی خوبیوں کو لکھنے کے لیے پورا سمندر روشنائی بن جائے تو روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے رب کی خوبیوں کے چرچے اور خوبیاں اور اوصاف وہ ختم نہیں ہوں گے۔ ایک جگہ فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ کیا ہے وہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا لکھنے کے لیے سمندر بلکہ یہ جتنے درخت ہیں سب کے قلم بن جائیں اور 7 سمندر بھی اس کے برابر آ جائیں اور سب کی روشنائی بن جائے اور ساری کائنات انہیں لکھنا شروع کرے تو سمندر خشک ہو جائیں گے، کائنات لکھتے لکھتے تھک جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی خوبیاں، اس کے اوصاف و کمالات یہ ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ اپنی کمالات اور خوبیوں کے اعتبار سے لا متناہی ہیں۔ جیسے
وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے، ان کا کوئی مثل نہیں ہے۔ ایسے ہی اس کی تمام خوبیاں ہیں، وہ بڑھتی ہی رہیں گی، اور اس کے کمالات اور خوبیوں کا کوئی مثل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آدمی آنکھ جیسی نعمت ہے، اس نعمت ہی کی خوبیوں کو اور اس کی تفصیلات کو لکھنا شروع کرے تو نہیں لکھ سکتا۔ آنکھ ایک بہت بڑی نعمت ہے، آنکھ ہے تو جہان ہے۔ اگر آدمی نے باغ میں جا کر کے آنکھ سے ایک نگاہ باغ کو دیکھا ہے تو ایک نظر دیکھنا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس نظر کی ایک احاطے میں کتنے پھول آئے ہیں، اور ہر پھول میں کتنی پتیاں ہیں، اور ہر پتی میں کتنی وہ جو نشانات ہوتے ہیں، رگیں جنہیں کہا جاتا ہے، کتنی رگیں ہیں، اور کتنے درختوں پر ایک وہی نظر پڑی ہے، اور درختوں کی کتنی ٹہنیاں شاخیں ہیں، کتنی کونپلیں ہیں، کتنے پتے ہیں، اور پتوں میں کتنی رگیں ہیں، اور پھر اس سے کتنے پھل لگے ہوئے ہیں۔ ایک نظر ہی کو اگر لکھنا چاہے تو لکھتے لکھتے کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن نہیں لکھ سکتے ہیں۔ ایک نظر کے اندر انسان نے کتنی وسیع کائنات کو اس نے دیکھ لیا ہے۔ چمن میں جا کر اس نے جو نگاہ ڈالی ہے، اور ان پھولوں کی رنگت سے جو اسے تازگی پہنچی ہے، وہ پھول اور ان کی رنگتیں، ان کی کونپلیں، ان کے پتے، اور ساری پھر وہاں کی فضا اور پھر وہاں کی خوشبو، یہ وہ خوبیاں ہیں جو ایک آنکھ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر انہیں لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کے ساتھ جو اپنے بندوں پر انعامات کیے ہیں، کہ اگر وہ ماں باپ کو محبت بھری مخلصانہ نگاہ سے دیکھ لیتا ہے، حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جتنی مرتبہ چاہے دیکھے۔ کسی عالم ربانی کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا، اور یہ تو اس کے اخلاص کی بات ہے۔ بعض مرتبہ اسی نظر پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے فیصلے فرمائے ہیں۔ چنانچہ بایزید بستامی چلے جا رہے تھے، دو بندے ایک دکان پہ بیٹھے بات کر رہے تھے، ایک کی نگاہ پڑی، اس نے کہا میں وقت کا ولی بتاؤں تجھے؟ اس نے کہا بتا کہ یہ بندہ جو جا رہا ہے اپنے وقت کا بہت بڑا عارف باللہ، بڑا عالم ربانی ہے۔ وہ بندہ گیا اور آگے جا کر کے اس نے سلام کیا، چہرے پر نگاہ ڈالی، اور آ کر کے اپنے ساتھی کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا معاملہ پیش آیا؟ اس نے کہا میں نے جو محبت اور اخلاص بھری نگاہ سے بایزید بستامی کی زیارت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت ہی سے مجھے بخش دیا۔ تو کسی عالم ربانی کو دیکھ لینا، قرآن کو محبت سے دیکھ لینا، خانہ کعبے کو دیکھ لینا، رسول کی زیارت کر لینا، یہ سب وہ نعمتیں ہیں جو ایک آنکھ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو اگر آدمی آنکھ ہی کی تفصیلات اور اس کی خوبیاں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی نعمتیں اور کمالات کو لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تو پھر بڑی خوبیوں کے مالک ہیں، ساری کائنات کے بنانے والے وہی ہیں، اور کتنے کمالات، لامتناہی کمالات اس کے اندر سموئے ہوئے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، یعنی اس کی ہر دن ایک نئی آن اور نئی شان اور نئی بان ہے۔ لے اللہ کہتا ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، کہ اگر دریا سیاہی ہو اور لکھیں میرے رب کی باتیں، بے شک دریا خرچ ہو جائے، ابھی اور پوری نہ ہوں میرے رب کی باتیں، اس کی خوبیاں، اس کے اوصاف و کمالات۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ دوسرا بھی لے آئیں اسی جیسا کوئی اور سمندر،
یعنی جتنے سمندر اس دنیا کے اندر ہیں اتنے ہی اور بھی آ جائیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا مقام انہیں بتا دیجئے اور اعلان کر دیجئے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں جیسے تم ہو، ایک بشر ہوں، لیکن فرق ہوتا ہے انسان اور انسان میں۔ جیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار و مشرکین کہا کرتے تھے مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اس پیغمبر کو کیا ہو گیا، ان رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھانا بھی کھاتے ہیں، پیتے بھی ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں۔ تو انہیں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ہم بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، تو یہ رسول بھی اسی درجے کے انسان ہیں، اور بلکہ حیرت کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، نہ کوئی کھائے نہ پیے نہ بشری تقاضے اس کے ساتھ ہوں۔ اگر کوئی فرشتہ ہوگا تو پھر انسانوں کے لیے نمونہ کیسے بن سکتا ہے؟ نمونہ تو انسانوں کے لیے انسان ہی ہو سکتا ہے، فرشتہ نمونہ نہیں بن سکتا۔ تو مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بازاروں میں چلنا اور کھانا اور پینا، اس میں اور عام مؤمنین میں کتنا فرق ہے، اور دیکھنے میں ایک جیسے عمل محسوس ہو رہے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جس کا ملائے اعلیٰ سے کنیکشن ہے، وہ بظاہر دنیا میں چل رہے ہیں لیکن فرشتوں سے ہم کلامی ان کی ہوتی ہے، وحی بھیجی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے سینہ وہ لبریز ہے، اتنا پر ہے، اور پھر کائنات کے ساتھ ہمدردی اور محبت اور شفقت جو اللہ تعالیٰ نے اس سینے کے اندر رکھے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ تو اخلاق کے بڑے اونچے معیار پر ہیں، یعنی وہ صفات و خوبیاں جو لامتناہی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں رکھی تھیں، محمد کے ساتھ جو شفقت اللہ تعالیٰ نے رکھی، جس کو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے پیغمبر آپ کے اوپر کہ آپ کو اللہ نے نرم مزاج بنایا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ تو بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن ایسے باکمال انسان کہ جس کے بارے میں شیخ سعدی نے خود کہا ہے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، کہ جیسے آپ کا حق ہے ایسی آپ کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے۔ بس آگے کہتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے وہ آپ ہی کا مقام اور مرتبہ ہے، بس یہی آخری بات ہے، جس کو مولانا اسد اللہ صاحب ناظم اعلیٰ مظاہر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کیا جانوں کہ کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو۔ تو یہ مقام، اس مقام کا انسان نہ کوئی ہوا نہ ہوگا، اور یہ وہ انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر بلایا، آسمانوں کی اور جنت کی سیر کرائی، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت آگے حد پرواز سے، ستارے جس کے گردے راہوں وہ کارواں تو ہے۔ یہ تو اس درجے کے آپ کا مقام ہے، تو مگر ہیں ایک انسان اور بشر، جس کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے قل، اے پیغمبر آپ اعلان کیجئے انما انا بشر مثلکم، میں بھی ایک انسان ہوں، ایک آدمی ہوں جیسے کہ تم ہو، مگر مقام یہ ہے یوحی الی
میرے اوپر وحی اور پیغام بھیجا جاتا ہے، میں فرشتوں سے ہم کلامی کرتا ہوں، اور اس پیغام میں سب سے اہم پیغام اور بنیادی پیغام یہ ہے جو مجھے حکم بھیجا جاتا ہے، میرے پاس آیا ہے میرے رب کا حکم، اور اس کی تاکید بار بار آتی ہے، وہ یہ ہے انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک اکیلا معبود ہے، ایک ہی معبود ہے۔ یہ وہ پیغام ہے کہ جو وحی کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے میرے رب کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ یہ سب سے اہم جو میرے پاس پیغامات آتے ہیں، سب سے اہم پیغام ہے۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں اعلان کیا کرتے تھے، قولوا لا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم کامیابی کو پہنچ جاؤ گے۔ فمن، آگے اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ جو بندہ بھی اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اپنے رب سے وہ ملنے والا ہے یا امید رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے، نیک کام کرے، اور اچھا اور نیک عمل وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خود قبول فرما لیں اور اس پہ نیکی اور اچھائی کی مہر لگا دیں، اور اللہ تعالیٰ اسی عمل پر اچھائی کی اور نیکی اور قبولیت کی مہر لگاتے ہیں کہ جس عمل کو محض اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا گیا ہو۔ اگر کسی بندے نے کوئی عبادت کی اور کوئی عمل کیا، لیکن اس کے ساتھ اس نے چاہے وہ عمل اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس نے اپنی خواہش بھی شامل کر لی کہ اس عمل کی وجہ سے مجھے عزت ملے گی، اس عمل کی وجہ سے میری شہرت ہوگی، اس عمل کی وجہ سے میں دنیا میں میری پہچان بنے گی، اس طرح کی کوئی نیت اگر اس نے کر لی ہے، حتیٰ کہ جہاد جیسے عمل میں بھی اگر اس نے کوئی اور نیت شامل کر لی تو اللہ چونکہ دلوں کا حال ہے، اس لیے وہ عمل صالح نہیں بنے گا۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت میں جہنم کو جن 3 بندوں سے دھکایا جائے گا، ان میں ایک عالم ہوگا جس نے زندگی بھر دین کی، علم کی خدمت کی، مدرسے قائم کیے، پڑھایا اور علم پھیلایا اور لکھا، تصنیف، تالیف، تقریر، تدریس، ہر طرح سے ہر میدان میں اس نے علم کی خدمات انجام دی ہیں۔ اسی طریقے دوسرا بندہ وہ ہوگا کہ جس نے اللہ کی راہ میں اور جہاد میں سر دھڑ کی بازی لگا دی اور بالآخر شہید ہو گیا۔ اور تیسرا بندہ وہ ہوگا کہ تیسرا وہ بندہ جسے اللہ نے مال عطا کیا اور اس نے سخاوت کے ہر میدان میں جوہر دکھلائے، مدرسے بنوائے اور خانقاہیں بنوائیں، مسجدیں بنوائیں، اور لوگوں کے بیٹھنے کے لیے اس نے جہاں لوگ کھڑے ہوتے تھے بسوں کے انتظار میں، سواری کے انتظار میں، وہاں صاحبان اور کرسیاں لگوا دیں، اور راستے صاف اور ہموار کرائے، یعنی سڑکیں بنوائی، نہریں کھدوائی، کوئی لائن ایسی نہیں چھوڑی کہ اس نے اپنی سخاوت کے جوہر نہ دکھلائے ہوں۔ لیکن جب یہ اپنے کارنامے پیش کریں گے تو اللہ رب العزت کہے گا کہ میں جانتا ہوں تم نے کس لیے یہ کام انجام دیے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ دلوں کا حال اس کو معلوم ہے، وہ ان ساری ان کے کارناموں کو اللہ تعالیٰ رد فرما دے گا، اور بالآخر انہی کے ذریعے سے جہنم کو دھونکایا جائے گا۔ اس لیے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا میں یہاں مفسرین نے بتلایا کہ یہاں شرک جلی مراد نہیں ہے، بلکہ شرک خفی مراد ہے، یعنی ریاکاری مراد ہے۔ اس لیے کسی عمل کو اس لیے کرنا کہ یہ لوگوں میں ظاہر ہوگا تو لوگ میری تعریف کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی نے عمل کیا لیکن لوگوں میں اس کے چرچے ہو گئے، نہ اس کی نیت تھی نہ خواہش تھی۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات رکھی کہ بعض اوقات اپنے گھر کے اندر ہم اپنے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز مشغول ہیں، اچانک کوئی آدمی آ جائے تو یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اس حال میں دیکھا، تو کیا یہ دیا ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ خدا تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے، تمہیں اس وقت 2 اجر ملتے ہیں،
ایک خفیہ عمل کرنے کا جو پہلے سے کر رہے تھے، اور دوسرا علانیہ عمل کرنے کا جو اس آدمی کے آ جانے کے بعد ہو گیا۔ یہ ریا نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری نیت ہی نہیں تھی، لیکن یہ اچانک ظاہر ہو گیا۔ اب اس اعلانیہ کا بھی اس لیے تمہیں اجر ملے گا کہ یہ بات اس کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا کہ جیسے چھپ کر یہ تلاوت کرتے ہیں، چھپ کر یہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا اللہ سے کیسا رابطہ ہے، ایسے ہی ہم بھی اسی طریقے سے خاموشی کے ساتھ اپنے رب سے تعلق کو بڑھائیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، انہی کے زمانے کے ان کے کلاس فیلو، جتنے لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا انہوں نے بھی علم حاصل کیا تھا۔ گفتگو ہو رہی تھی کہ عبداللہ تم نے بھی جن علماء سے پڑھا ہے، میں نے بھی انہی استادوں سے پڑھا ہے، لیکن اللہ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں تو وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ الحمدللہ علم میں عمل میں ہم بھی آپ سے کم نہیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں کچھ آپس میں بے تکلف ہو رہی تھی۔ اسی درمیان اچانک تیز ہوا آئی اور اس ہوا سے چراغ گل ہو گیا، یعنی اندھیرا ہو گیا۔ ان ساتھی نے اٹھ کر کے چراغ، یا خادم نے اٹھ کر کے چراغ گل کیا۔ اب جیسے ہی چراغ روشن ہوا ہے تو اس ساتھی کی نظر پڑی عبداللہ ابن مبارک پر کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ پوچھا عبداللہ کیا بات ہو گئی؟ کوئی ایسی خبر تو ملی نہیں ہے کہ جس سے رنج اور صدمہ ہو، کیوں رو رہے ہیں آپ، آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ اس پر عبداللہ ابن مبارک نے کہا کیا بتاؤں، اندھیرا ہوتے ہی مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا اور اس سے میری آنکھوں سے آنسو چھلک آئے۔ تو ان ساتھی نے کہا بس یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں حاصل نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کنیکشن، یہ تعلق جو مخلصانہ عطا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدی ہیں، وہ دلوں کو جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجیے اس بات کا بھی کہ جسے اللہ سے ملنے اور ملاقات کا یقین ہے یا امید رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے، اور عمل صالح جب ہی بنے گا جب اس کے اندر وہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو اس کو چاہیے کہ اچھے عمل کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور شریک نہ کرے اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی۔ یہاں رب کی بندگی سے مراد یہ کفر و شرک، وہ شرک تو ہے ہی جو شرک جلی کفار اور جہال کرتے ہیں، جیسے کفار و مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے معبودوں کو اپنا رب بنا لیا ہے، جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو، یا مسلمانوں میں بہت سے مشرک قسم، جاہل قسم کے مشرکین ہیں، کوئی سیدنا عبدالقادر جیلانی، کوئی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، کوئی صابر کلیری، اور اسی طریقے سے اپنے اپنے علاقے کے الگ اہل اللہ، اور انہیں ہی اپنا معبود بنا لیا، انہی سے اپنی منتیں مانتے ہیں، انہی سے حاجت روائی کرتے ہیں۔ یہ شرک جلی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی بندہ اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے، لیکن اس عمل کے اندر وہ یہ بھی شامل کر لے کہ لوگ دیکھیں اور پھر میری تعریف ہو، اور اس سے پھر اس تعریف اور حمد و ثنا پر وہ خوش ہو، اور پھر اس وجہ سے عمل کو بڑھا دیں کہ تاکہ میرے اور چرچے ہوں۔ تو بتلائیں کہ یہ شرک خفی اور ریاکاری ہے۔ یہ عمل اگرچہ اللہ ہی کے لیے ہو، مگر اس کے ساتھ نفسانی غرض، شہرت، وجاہت کی بھی جو شامل ہو گئی ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے جو انسان کے عمل کو ضائع بلکہ مضرت رسا بنا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اسی کو نبی ایک روایت میں فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شرک کا ذکر فرمایا کہ ہوا فیکم اخفی من دبیب النمل، یعنی شرک تمہارے اندر ایسے مخفی انداز سے آ جاتا ہے جیسے چیونٹی کی رفتار بے آواز ہوتی ہے، اور فرمایا کہ تمہیں ایک ایسا کام بتلاتا ہوں کہ جب تم وہ کام کر لو تو شرک اکبر، شرک اصغر یعنی ریا سب سے محفوظ ہو جاؤ۔ تم 3 مرتبہ روزانہ یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم
واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ کا کسی کو شریک ٹھہراؤں، چاہے میں جانتا ہوں، اور میں اس سے بھی استغفار کرتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا، یعنی مجھے پتہ بھی نہیں، اور خاموشی کے ساتھ میرے اندر ریا پیدا ہو گیا اور مجھے یہ اچھا لگنے لگا کہ لوگ میری تعریف کریں، اور میں نے اسی وجہ سے اس عمل میں اور زیب و زینت پیدا کر دی۔ پہلے پڑھ رہا تھا اپنے حساب سے پڑھ رہا تھا، لیکن اب میں نے اس پڑھنے میں اور تزئین اور خوبصورتی پیدا کر دی تاکہ لوگ میری تعریف کریں کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔ یہ اگر آدمی یہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شرک خفی اور شرک اکبر دونوں کے وبال سے اور گناہ سے بچا لیں گے۔ یہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ سورہ کہف تھی جو الحمدللہ پوری ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سورہ کہف کی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد رکھیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد رکھیں اس کے بارے میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھ لیں تو اس کے لیے نور ہو جائے گا اس کے قدم سے لے کر سر تک، اور جس نے یہ پوری سورت پڑھی اس کے لیے نور ہوگا زمین سے آسمان تک۔ اس لیے جس شخص نے جمعے کے روز سورہ کہف پڑھی پوری پڑھ لی تو دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ کابرین کا اللہ والوں کا معمول رہا ہے کہ وہ سورہ کہف کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں دل میں ارادہ کرتا ہوں کہ رات کو بیدار ہو کر تہجد پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا، مگر نیند غالب آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو سورہ کہف کی آخری آیتیں یہی قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي یہاں سے لے کر اخیر تک پڑھ لیا کرو۔ جس وقت بیدار ہونے کی نیت کرو گے اللہ تعالیٰ اسی وقت بیدار کر دیں گے۔ اسی طرح مسند دارمی میں ہے کہ زید ابن حبیش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبدہ کو بتلایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھ کر سوئے گا تو جس وقت بیدار ہونے کی نیت کرے گا اس وقت بیدار ہو جائے گا۔ عبدہ کہتے ہیں کہ ہم نے بار بار اس کا تجربہ کیا، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اور آج بھی جو لوگ اس کو لیٹتے وقت پڑھ لیتے ہیں اور معمول میں رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی اسی وقت پہ بیدار کر دیتے ہیں جس کی وہ نیت کرتے ہیں۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ طرطوسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری عمر عزیز کے اوقات اپنے ہم عصروں سے اور دوستوں سے مقابلے اور دوستوں سے میل جول اور انہی کے ساتھ نشست و برخاست ہنسی مذاق میں نہ گزر جائیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان میں فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو حصے دار نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے سرفراز کرے، محض اپنی رضا کے لیے ہر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ سورہ کہف اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمیں اس کی جو افادیت اور اس میں اللہ نے جو پیغامات ہمیں عطا کیے ہیں اور اس میں جو مختلف انداز سے واقعاتی انداز سے اور تمثیلی انداز پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت اور نصیحت کی ہے، اللہ ہمیں شرح صدر کے ساتھ اس پر عمل کی سعادت سے بہراور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ یا ربی صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، پیارے اللہ قبول فرما لیجیے، کرم کی نگاہ ڈال دیجیے۔ اے اللہ ہم جب تک بھی جئیں تیری اطاعت، تیری محبت، تیری فرمبرداری کے ساتھ ظاہر و باطن کی یکسانیت کے ساتھ جینا مقدر فرما۔
اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ، یہ آپ ہی کی توفیق سے یہ سورہ کہف کی تعلیم اور اس کی تفسیر اور اس کے سننے سنانے کی سعادت مقدر ہوئی ہے۔ اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ اس میں جو لغزش لسانی سے اگر کوئی غلط بات نکلی ہو تو اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ اس کے برے اثرات سے برے اثرات دلوں سے محو کر دیجئے۔ اے اللہ اس میں جو صحیح باتیں زبان سے نکلی ہیں، اور یہ آپ کا کلام تو سارا صحیح ہے، لیکن اس کی تشریح میں اگر کوئی بات نکلی ہو اے اللہ تو ان پر عمل کی سعادت مقدر کر دیجئے۔ اے اللہ اس پر جو ثواب ملا ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ فرما دیجئے۔ آپ کی برکت سے تمام انبیاء، اولیاء کاملین، حضرات انبیاء کرام، اے اللہ اولیاء کاملین اور مؤمنین، اے اللہ سب کو اس کا ثواب رحمت کر دیجئے۔ آپ کے اصحاب اہل بیت ذریت طیبہ، آپ کی پاکیزہ بیوی ہیں، اور آپ کے تمام متبعین کو عطا فرما۔ ہم سب کے والدین، اساتذہ، مشائخ، دوست، احباب، عزیز اقربا، اور جن لوگوں نے بھی اپنے جن متعلقین کے سلسلے میں کہا ہے یا ان کا حق ہے، اے اللہ ان سب کو اس کا ثواب رحمت فرما۔ پیارے اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ کتنے مریض بندے بندیاں ہیں جو اسپتالوں، میڈیکلوں، نرسنگ ہوموں میں یا گھروں پر بیمار ہیں۔ اے اللہ آکسیجن کی کمی ہے یہ اور بیڈ اور بسترے اے اللہ پر ہیں۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے۔ اے اللہ اسپتالوں سے عافیت و صحت تندرستی کے ساتھ بیڈوں کا خالی ہونا بہت جلد مقدر فرما دیجئے۔ اے اللہ ظاہری ہو باطنی جس طرح کی بھی بیماری ہو اپنے تمام مریض بندے بندیوں کو اور پوری مخلوق کو صحت و شفا دے دیجئے۔ پیارے اللہ فضل فرما دیجئے، کرم کی نگاہ ڈال دیجئے، ہر خیر دے دیجئے، ہر شر سے بچا لیجئے، اچھے رشتے دے دیجئے، قدردان جوڑے دے دیجئے، رشتوں میں محبتیں دے دیجئے، نیک اور صالح اولاد دے دیجئے، اولادوں میں نیکی اور صلاح دے دیجئے، مستقبل روشن کر دیجئے، بے گھروں کا عزت وسعت والے گھر دے دیجئے۔ اے اللہ برکت والی روزی اور برکت والا کاروبار دے دیجئے۔ اے اللہ کرم کی نگاہ ڈال دیجئے۔ اے اللہ تمام آپ کے جو نوجوان ہیں یا علماء ہیں جو ناحق جیلوں میں ڈال دیے گئے ہیں، اے اللہ بہت جلد عزت کے ساتھ بری فرما دیجئے۔ اے اللہ فضل فرما دیجئے، کرم کی نگاہ ڈال دیجئے، جو ناراض ہو کر گھروں سے چلے گئے عافیت کے ساتھ لوٹا دیجئے۔ پیارے اللہ کتنی بہنیں ہیں جنہوں نے بچوں کو پالا اور بڑے آس لگا کر پالا ہے، لیکن بچے جوان ہونے کے بعد ماں باپ سے باغی بن گئے ہیں۔ پیارے اللہ ان کے دل دکھ رہے ہیں، اے اللہ فضل فرما دیجئے۔ اے اللہ ان بچوں کو بھی سعادت مند بنا دیجئے، مستقبل روشن کر دیجئے، ماں باپ کی اور ملت کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیجئے۔ پیارے اللہ فضل فرما دیجئے، کرم کی نگاہ ڈال دیجئے، ہر خیر دے دیجئے، ہر شر سے بچا لیجئے۔ بہت سے بندے بندیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، چاہے وہ کسی بیمار کے لیے یا کاروبار اور مقدمے کے لیے۔ اے اللہ آپ دلوں کا حال اچھی طرح جانتے ہیں۔ اے اللہ سب کی جائز مرادیں اور جائز تمنائیں پوری کر دیجئے، سب کی جھولیاں بھر دیجئے۔ اے اللہ فضل فرما دیجئے۔ مصطفیٰ کے شہر میں اے ذوالمنن کر عطا 2 گز زمیں 2 گز کفن۔ اے اللہ ایمان آپ نے عطا فرمایا ہے، قیمتی سرمایہ ہے، آخری سانس تک ہمارے ایمان کی حفاظت کر دیجئے۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل قبری فی بلد رسولک۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔